رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور دوستو، ہم آج بہت ہی اہم بات پر بات کریں گے۔ دیکھو، انسان کو دنیا میں 7 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ 3 قبر میں ہیں اور 4 حشر کے دن۔ جو 3 قبر میں سوال پوچھے جائیں گے، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ قبر میں 3 سوال کون کون سے ہوں گے اور کون کون سے سوال ہیں، اور ان کے جوابات بھی جانتے ہیں۔ دیکھو، ایک جواب ہوتا ہے یاد کرنا، یہ والا یاد کرنا یاد نہیں ہوتا۔ تو ہم آج بہت ہی جو 3 قبر میں سوال پوچھے جائیں گے، اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ عزت خوشی غمی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ سے جو سوال قبر میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا، جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا، جس نے دنیا میں اللہ کے حکموں پر عمل کیا، جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، جس نے دنیا میں اللہ کے حکموں پر عمل کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کو زیادہ یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ ان کو زبان پہ آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، مجھے کھلانے والا اللہ ہے، عزت ذلت دینے والا اللہ ہے، غمی خوشی دینے والا اللہ ہے۔ یہ وہی بندہ بتا سکتا ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہو۔ بھائی دیکھیے، دنیا میں جس چیز کا زیادہ تذکرہ کرو گے نا، زبان پہ وہی آئے گا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، شدید گھائل ہوا، شدید زخمی ہو گیا، ہاسپٹل آیا گیا۔ ہاسپٹل میں جب علاج کر رہے تھے، ڈاکٹر نے دیکھ لیا کہ بھائی اس کا آخری چانس ہے، مرنے کے قریب ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا اس کو، بولو، کہانی پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو وہ بندہ جو مریض تھا وہ کہنے لگا کہ وہاں گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں پیسے ہیں، وہ اٹھا لو، گاڑی وہاں باڑ کھڑی ہے، گاڑی میں پیسے ہیں۔ مطلب اس نے ساری زندگی پیسہ کیا۔ آج کل کا دیکھا جائے بھائی، پیسے کماؤ، بچے کی زبان میں پیسہ، سب کچھ پیسہ ہے، عزت پیسہ ہے، خوشی پیسہ ہے، سب کچھ پیسوں میں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں آج کل پیسوں کی زیادہ ویلیو ہے، تو مرتے وقت بھی اس کو کیا نصیب ہوا؟ کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی نصیب ہوا کہ پیسہ۔ ٹھیک ہے، تو قبر میں جب سوال کیا جائے گا، من ربک، تمہارا رب کون ہے جس نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا، اللہ کے حکموں پر عمل کیا، اسی کے زبان پہ آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، مجھے دینے والا اللہ ہے، میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ تو اس کی زبان پہ آئے گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال، کہ تمہارا دین کیا ہے؟ جس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، جس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، غمی خوشی، شادی بیاہ شریعت کے حساب سے گزاری، تو اس کی زبان پہ آئے گا دین اسلام ہے۔ جس نے دین کی محنت کی، جس نے دین کے لیے محنت کی، جس نے دین کے لیے پیسہ خرچ کیا، جس نے دین کے لیے اپنی جان خرچ کی، اپنا وقت خرچ کیا، تو اس کی زبان پہ آئے گا میرا دین اسلام ہے۔ ہم مانتے تو ہیں اللہ کو، دین کو۔ جب شادی کی بات آ جائے تو اللہ کا حکم یہ ہے اور شریعت یہ کہتی ہے کہ گانے نہ چلاؤ، بے حیائی نہ پھیلاؤ، فحاشی نہ پھیلاؤ۔ تو آج ہم یہی کرتے ہیں، گانے چلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہیں مسلمان، اللہ کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، لیکن جب شادی کی بات آ جائے، خوشی کی بات آ جائے، تو وہاں شریعت بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، حضور کو بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسا مسلمان ہونا کیا ہونا ہے بھائی؟ غمی خوشی اسلام نے بتایا، طریقہ بتایا، حضور نے طریقہ بتایا کہ غمی میں کیا کرنا چاہیے، خوشی میں کیا کرنا چاہیے۔ حضور نے A to Z زندگی گزار کے دکھائی ہمیں، اور کس طرح زندگی گزارنی چاہیے حضور نے بتایا۔
لیکن آج ہم ہیں مسلمان، اللہ کو ماننے والے ہیں، شریعت کو ماننے والے ہیں، لیکن جب خوشی کی بات آ جائے، غمی کی بات آ جائے تو شریعت کو سائڈ میں رکھتے ہیں، دین کو سائڈ میں رکھتے ہیں، حضور کے طریقوں کو سائڈ میں رکھتے ہیں، اللہ کے حکموں کو سائڈ میں کرتے ہیں، پھر ہم وہی کام کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ایسے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت برسے گی ان مجالسوں میں جہاں گانے چل رہے ہوں، جہاں فحاشی ہو رہی ہو۔ آج کل بتائے کون سی ایسی شادی ہے جس میں بے حیائی نہ ہو رہی ہو، جس میں لڑکی اور لڑکا کٹھے نہ بیٹھے ہوں، مکس گیدرنگ لگی ہوئی ہے؟ بھائی خوشی کا دن ہے، بھائی خوشی کا دن ہے، خوشی میں اتنا چلتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں نہیں چلتا۔ خدا را اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو کیا سوال کا جواب ملا کہ جس نے شریعت کے حساب سے زندگی گزاری اس کی زبان پہ آئے گا کہ دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال، آپ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ علماء سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جس نے حضور کے طریقے پہ عمل کیا، جس نے حضور کے سنتوں کو اپنایا، جس نے حضور کے طریقے کے اندر اپنے آپ کو ڈھالا، وہی کہے گا میرا یہ نبی ہے، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے رہبر ہیں، یہ میں اس کو چاہتا ہوں، یہ میرے نبی ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ آج بتائیں کتنے نوجوان ہیں جو اللہ کو، حضور کو مانتے تو ہیں لیکن شریعت پہ، حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ حضور کو مانتے تو ہیں، ٹوپی پہننا ان کو مشکل لگتا ہے، داڑھی رکھوانا مشکل لگتا ہے، ٹکنے ننگے رکھنا مشکل لگتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم حضور کو ماننے والے ہیں، سچے عاشق رسول ہیں۔ یقین جانے یہاں تک بس نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا ہو گیا، جو حضور کے سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے، داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، ٹکنے ننگے رکھنے والا ہے، حضور کے سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے، ہم نے اس کو ہی طنز بنایا، ان کو گالیاں دی، ہم ان کو پیچھے گالیاں دیتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ملا تو کیا کرتا ہے؟ وہ ملا نے اس لیے بنایا کہ حضور کی سنت ہے۔ داڑھی رکھوانا کس کی سنت ہے بھائی؟ حضور کی سنت ہے۔ ٹوپی پہننا کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ ٹکنے ننگے رکھنا حضور کی سنت ہے۔ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا حضور کی سنت ہے۔ بیٹھ کے پانی پینا حضور کی سنت ہے۔ لیکن جو حضور کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے، حضور کی سیرت پہ عمل کرتا ہے، ہم اسی کو نشانہ بناتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہتے ہیں، اسی کو گالیاں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں مسلمان، لیکن بال انگریزوں کی طرح بنائے ہوئے ہیں، ہے مسلمان، داڑھی انگریزوں کی طرح بنائی ہوئی ہے۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، آپ نوجوانوں سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو داڑھی کیوں کٹواتے ہو؟ کیا حضور کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ کو معلوم ہے کہ جمعرات کے دن اور پیر کے دن حضور کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، حضور دیکھ کر ناراض نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا حضور کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی کہ امت کیا کر رہی ہے، نوجوان کیا کر رہے ہیں، جن کو جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جن کے جسم، بازو، طاقت دین کی خدمت کے لیے تھا، آج وہی نوجوان حضور کی سنتوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، حضور کی سنتوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، داڑیاں کٹوا کے بیٹھے ہیں، مڈوا کے بیٹھے ہیں، بال انگریزوں کی طرح بنائے ہوئے ہیں، کپڑے انگریزوں کی طرح پہنے ہوئے ہیں، داڑھی کٹوائی، ٹوپی نہیں پہنی، ٹکنے نہیں رکھے، اور کہتے ہیں حضور سے محبت ہے۔ ذرا بتائیں نا، یقین جانیں، ذرا سوچیں، بیٹھ کے سوچیں، تصور کریں کہ جمعرات کے دن یا پیر کے دن حضور کے سامنے جب ہمارا اعمال جائے گا، حضور ہمارا چہرہ دیکھے گا، یا حضور ہماری زندگی کو دیکھے گا، تو ذرا بتائیں حضور کے سینے پہ آری نہیں چل رہی ہوگی؟ تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ تو حضور کو تکلیف کیوں دیتے ہو یارو؟ کیوں دیتے ہو یار؟ حضور کو خوشی پہنچاؤ یار، جس نے پوری زندگی ہمارے لیے خرچ کر دی، جس نے راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کی، جس نے گرمی دیکھی، سردی دیکھی، میرے اور آپ کے لیے دعائیں کی، اور آج ہم نے حضور کی سنت کو چھوڑ کر، حضور کی شریعت کو چھوڑ کر، حضور کی سنتوں کو منڈوا کر سکون سے سوئے ہوئے۔ خدا را حضور کی سنت کو اپنائیں، حضور کی سنت کو اپنائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دوسرا سوال، کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ تو داڑھی کیوں نہیں رکھواتے؟ حضور سے محبت تو داڑھی نہیں رکھواتے؟ تو جس نے حضور کے طریقے کو اپنایا وہی کہے گا کہ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رہبر ہے، یہ امام الانبیاء ہیں،
یہ خاتم النبیین ہیں، اسی کے زبان پر آئے گا جس نے حضور کی سنتوں پہ عمل کیا۔ یہ ہو گئے قبر کے سوال۔ اب جو محشر کے سوال ہوں گے، محشر کے اندر سوال ہوں گے، وہ چار کیا کیا ہیں؟ تو ہم فضائل اعمال کے اندر ایک کتاب ہے، فضائل اعمال ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے، اس میں پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ چار سوال نہ کر لیے جاویں۔ نمبر 1، عمر کس مشغلے میں ختم کی، یعنی عمر کس جگہ میں ختم کی، عمر کس مصروفیت میں ختم کی۔ دوسرا سوال، جوانی کس کام میں خرچ کی۔ یہ بات یاد رکھنا، عمر میں جوانی آتی ہے لیکن پھر بھی جوانی الگ بیان کی گئی، اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں۔ خرچ کی، مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصروف میں خرچ کیا تھا۔ نمبر 4، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابہ کرام میں ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوف قیامت کے دن تمام مجموعوں کے سامنے مجھے پکار کر یہ کہا جائے، کیا یہ سوال نہ کیا جاوے کہ جتنا علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ایک بات آ گئی، یعنی یہ تو واضح ہو گیا کہ محشر کے دن ٹوٹلی 4 سوال ہیں۔ عمر کس مشغلے میں ختم کی، خرچ کی، جوانی کس جگہ خرچ کی، مال کس طرح کمایا تھا اور کس جگہ خرچ کیا تھا، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ دیکھیں، عمر میں جوانی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی جوانی کو الگ بیان کرنا یہ واضح ہے کہ جوانی ایک خاص حصہ ہے جوانی کا۔ تو جوانی میں ہم اللہ کو راضی کریں، جوانی میں ہم حضور کو راضی کریں، جوانی میں ہم حضور کی سنت پہ عمل کریں۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، حضور کو ماننے والے ہیں، حضور کی شریعت کو ماننے والے ہیں، تو ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم دین کے لیے محنت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم حضور کی سیرت پہ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ بتاؤ نا یار۔ یہ بازو یہ دین کی خدمت کے لیے تھے، دین کی خدمت کے لیے، لیکن آج ہم نے یہ بازو خرچ کی پب جی میں، یہ بازو ہم نے خرچ کی بے حیائی میں، کسی بہن کا دوپٹہ اتارنے میں، کسی کی بیٹی کا دوپٹہ اتارنے میں، کسی کی بیوی کا دوپٹہ اتارنے میں ہم نے ہاتھ خرچ کیے۔ حالانکہ یہ وہ بازو ہیں جو اپنی بہنوں کے سر پر دوپٹہ رکھنے کے لیے ہے۔